آپ کی شان مقام عظمت کے حوالے سے ہر مرتبہ آئے بیان کرتا ہے۔ میں چند اشعار اختصار کے ساتھ عقائد کے حوالے سے جن کا تعلق رسالت کے ساتھ ہوگا وہ چند عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارا شیخ لا چکا ہے، ان کی طبیعت جب تک چاہے گی یقیناً ان کا یہاں تشریف لانا ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ وہ چند کلمات بھی اپنی صحت کے مطابق ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلا عقیدہ رسالت کے حوالے سے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، سارے کے سارے انبیاء جنس کے لحاظ سے بشر، آپ کی رسالت پر نبوت پر ایمان لانے سے پہلے آپ کی عبدیت اور بشریت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اس عقیدے کو بیان کیا گیا۔ اگر یہ عقیدہ عام نہ ہوتا، ضروری نہ ہوتا، عام پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں دنیاوی اصل علوم کے حوالے سے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی اولاد جو ہے مولوی داخل بشر اور نور کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے، اور اسی مسائل پر اکثر گفتگو ہوتی ہے۔ اصل میں چونکہ یہ ان کا شعبہ نہیں ہے، اس حوالے سے وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہ مسائل جو ہوتے ہیں ان کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، ان پر نجات اور مغفرت اور بخشش ہوتی ہے، اس لیے ان عقائد پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ جو عصری علوم کہ ماہر ہے اور جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ انہی مسائل میں الجھے رہتے ہیں، تو جن مسائل سے آپ نے ملک کو نکال لی ہے وہ آپ بیان فرما دیں۔ لیکن آپ نے تو کچھ کیا ہوگا نا، اپنی کارکردگی ذرا آپ بھی پیش فرمائے۔ سکالت حضرات، سائنسدان حضرات، دیگر جتنے بھی شعبہ جات ہیں وہ اپنی کارکردگی بدلائے کہ انہوں نے کیا ترقی کی اور کہاں تک پہنچایا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ عقیدے کی بات، سارا قرآن حدیث پڑھے، انبیاء کی رسالت اور بعثت کا جہاں ذکر ہوا ہے وہاں بشریت کے بغیر اللہ نے اس کو بیان ہی نہیں کیا۔ پہلے بشریت کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد آگے پھر انبیاء کی شان کو، مقام کو، سیرت کو، کردار کو، واقعات کو بیان کیا ہے۔ مثلا خاص کر جب کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کلمہ شہادت پڑھتا ہے، تو کیا کلمہ شہادت میں آپ کی عبدیت اور بشریت کا گواہی نہیں کروائی گئی؟ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اگر اتنا یہ عقیدہ ہم نہ ہوتا تو کلمہ شہادت میں اس کا ذکر ہی نہ ہوتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ توحید کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ کی عبدیت کا ذکر پہلے ہو، ایمان پہلے ہو، اور رسالت کا ذکر بعد میں ہو کہ وہ محمد جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، جو جنس کے لحاظ سے بشر ہے، شان کے لحاظ سے وہ ہمارے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبدہ و رسول۔ دیکھنا جب تک پہچان ہی نہ ہو تو کلمہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا آپ غور کریں، کلمہ اسلام درست کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ہستی پر، شخصیت پر آپ ایمان لا رہے ہیں، آپ ان کی جنس پاک کے حوالے سے تعین نہیں کر پا رہے کہ وہ اللہ کی جز ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، یا جن سے بشریت سے ان کا تعلق ہے، یا جن سے نور سے ان کا تعلق ہے، یا جن سے جنات سے ان کا تعلق ہے۔ جب تک تعلق کی ہی پہچان نہیں ہے، جنس کی پہچان نہیں ہے، تو رسالت پر آپ کا ایمان صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟
جس ہستی پر ایمان لانا ہے جانتے ہی آپ نہیں ہے کہ ان کا تعلق کس جنس سے ہے، تعین کرنا پڑے۔ کہاں یاد ہے پروفیسر عبداللہ بہاول پوری، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا محمد رسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے، تو ہمارے ذہن میں، نیت میں، عقیدے میں، تعارف میں، پہچان میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس محمد کو اللہ کا رسول مان رہے ہیں جو جن سے بشریت سے تعلق رکھتے ہیں، آمنہ کے بیٹے ہیں اور عبداللہ کے بیٹے ہیں، جن کا نسب نامہ موجود ہے، جن کے دادا پردادا بنی ہاشم پورا ایک سلسلہ نسب موجود ہے۔ ہم یہ نیت ارادہ پہچان کر کے اس محمد مصطفیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اب دوسرا ہے بندہ وہ کہتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کو رسول مانتا ہوں، اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، تو گویا اگر آپ نور سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر ہمارا کلمہ درست ہو سکتا نہیں ہو۔ ہم نے جو پڑھا ہے وہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو جن سے بشریت سے تعلق رکھتے ہیں، جو قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا ہے، جو قل انما انا بشر مثلکم ہے۔ ہمارا تعلق تو اس بشریت کے ساتھ ہے، اس بشر کو رسول مان رہے ہیں، آپ اس کو مان رہے ہیں جو اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک رسول اللہ کی جنس اور ہوئی، ہمارے نزدیک اور ہوئی۔ پھر حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے اگر قیامت والے نور میں نور اللہ نکل آئے تو ہمارا کلمہ گیا، اور اگر آپ محمد بن عبداللہ جن سے بشریت سے نکل آئے تو پھر تمہارا کلمہ گیا۔ کلمے سے پہلے تعارف اور پہچان ضروری ہے۔ قرآن پڑھے جہاں بھی حضور کی شان بیان ہوئی ہے ذرا اس کا تذکرہ پڑھے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، رسول آئے لیکن کہاں سے؟ من انفسکم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی جب دعا کا ذکر کیا ہے نا، حدیث بھی ہے، ان فرماتے ہیں میں دعا ابراہیم کا ثمرہ نتیجہ ہوں، جو ابراہیم نے مانگا تھا وہ اللہ نے مجھے اس دعا کا نتیجہ بنا کے بھیج دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی بشارت بن کے آیا ہوں اور اپنے بابا ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہی اپنی نسل پاک سے تھا، مانگا ہی اپنی نسل پاک سے تھا۔ بھلا آپ تصور کریں ابراہیم علیہ السلام کے بشر ہونے میں کوئی شک ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا مکتبہ ہے فکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو بشر نہ مانتا ہو؟ سارے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بشر ہے۔ پھر اگر ابراہیم علیہ السلام بشر ہے تو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں وضاحت کیجئے۔ اگر اسماعیل علیہ السلام بشر ہے تو پھر آگے آپ کا سلسلہ نسب جو اولاد ہے تو ساری کی ساری بشر ہے۔ اصول ضابطہ ہے کہ جن سے جنس پیدا ہوتی ہے، بشر سے بشر پیدا ہوتا ہے، اور جن سے جن پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول فطرت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ تو بشر ہو اور اس کی اولاد بشر نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں اصول بیان کیا ہے عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے، اے عیسائیوں تم کہتے ہو عیسیٰ میرا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اگر میرا بیٹا ہوتا تو فرمایا المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وامه صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ فرمایا عیسیٰ اور ان کی والدہ تو کھانا کھاتے تھے، اگر وہ کھانا کھاتے ہیں تو پھر میری اولاد، میرا حصہ، میرا جز نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ میں تو کھانے سے پاک ہوں، جن سے جنس پیدا ہوتی ہے نا۔ اگر میرا بیٹا ہوتا نعوذ باللہ تو پھر کھانا نہ کھاتے۔ اللہ نے دلیل کیا دی کہ میرا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے۔ کھانا یا قلان الطعام، یہ قرآن کی آیت ہے کہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ رب نے واضح فرما دیا جو کھانا کھاتے ہو وہ میرا حصہ، میرا جز، مجھ سے پیدا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ السلام کے حوالے ذرا غور کرے، کیا ساری دنیا مانتی نہیں ہے؟ کیا عبد مناف نور من اللہ تھے؟ نہیں، وہ تو بشر تھے۔ کیا ہاشم بشر نہیں تھے؟ آپ کے نسب کو پڑھتے جائیے، کیا
عبد المطلب بشر تھے یا نہیں؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا پڑھا لکھا انسان جو آپ کے دادا عبد المطلب کو بشر نہ مانے؟ اگر آپ کا دادا بشر ہے، اگر آپ کے باپ والد محترم سید عبداللہ بشر ہے، اگر آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ بشر ہے، اگر آپ کے سسرال سارے بشر ہیں، اگر آگے آپ کی نسل پاک آپ کی چاروں بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم و فاطمہ اگر بشر ہیں، اگر آپ کے تینوں بیٹے ابراہیم طیب، طاہر، ابراہیم قاسم اگر یہ سارے بشر ہیں، اگر آپ کے دونوں داماد عثمان اور سیدنا علی بشر ہیں، اگر آپ کے بڑے داماد سیدنا غلاس اگر بشر ہیں، اگر پیغمبر کی اولاد اگر بشر ہے، آگے سیدنا حسن و حسین اگر بشر ہیں، تو مصطفیٰ کی بشریت میں پھر کیا شک ہو سکتا ہے؟ اگر حسین ابن علی خود بشر ہے تو مصطفیٰ ان کے نانا ہے پھر وہ بھی بشر ہے۔ اگر حسین ابن علی کی آگے اولاد زین العابدین بشر ہے، زین العابدین کے بیٹے امام باقر بشر ہیں، امام باقر کے بیٹے جعفر صادق بشر ہیں، پھر سلسلہ نسب آج تک آپ کی نسل پاک اولاد پاک سادات جو کہتے ہیں ہم حسین ابن علی کی اولاد سے ہے، جو کہتے ہیں حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہے، وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے آج دنیا میں موجود ہیں، وہ سارے بشر ہیں۔ تو حیرانگی کی بات ہے آخر کون سی دلیل چاہیے جس پر ہم یہ دلیل آپ کو پیش کریں اور آپ مان جائیں کہ حضور بشر ہے؟ دلیل دو۔ کیا حضور پیدا نہیں ہوئے؟ ولادت کیا بشر کی نہیں ہوتی؟ کیا نبی علیہ السلام نے بچپن نہیں گزارا؟ کیا سیدہ دائی حلیمہ کے بعد دودھ پینے کے لیے پروش پانے کے لیے نہیں رہے؟ کیا آپ نے لڑکپن نہیں گزارا؟ کیا آپ نے لباس مبارک کو نہیں پہنا؟ کیا آپ نے بچپنے کو نہیں گزارا؟ کیا آپ نے خوشی غمی کو محسوس نہیں کیا؟ کیا آپ کو میدان جہاد کے زخم نہیں آئے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری تکلیف نہیں آئی؟ کیا آپ کے گھر میں داماد بن کے براتیں نہیں آئیں؟ کیا حضور خود داماد کسی کے بن کے کسی کے گھر میں برات لے کے نہیں گئے؟ کیا حضور پر خوشی و غم نہیں آئے؟ کیا نبی علیہ السلام دستار مبارک نہیں باندھی؟ کیا حضور نے کھانا مبارک نہیں کھایا؟ کیا نبی علیہ السلام حاجت پر تشریف نہیں لے گئے؟ کیا نبی علیہ السلام پر نیند نہیں آئی؟ کیا نبی علیہ السلام بیماری کی حالت کیفیت میں نہیں رہے؟ کیا پھر مصطفیٰ علیہ السلام روح پاک قبض نہیں ہوا؟ پھر آپ کا روح جسد اطہر سے جدا نہیں ہوا؟ پھر کیا پیغمبر علیہ السلام کو غسل اور کفن نہیں دیا گیا؟ کیا پیغمبر کا اکیلے صحابہ نے جنازہ نہیں پڑھا؟ کیا پیغمبر کی قبر مبارک نہیں بنائی گئی؟ قبر مبارک بنائے جانے کے بعد کیا آپ کو دفن مبارک نہیں کیا گیا؟ دفن کر لے جانے کے بعد کیا پیغمبر کی قبر مبارک اور روضہ اطہر نہیں بنایا گیا؟ جب روضہ اطہر موجود ہے تو مجھے بتاؤ بشریت کے لیے اور دلیل کیا چاہیے؟ بشریت کے لیے دلیل کیا چاہیے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ نہ عقل کو مانو، نہ نقل کو مانو، نہ قرآن کو مانو، نہ حدیث کو مانو۔ قرآنی نصوص کہتی ہے قل انما انا بشر مثلکم، میں ایک بشر ہوں۔ یہ ہے جنس۔ شان کیا ہے؟ السلام کی جنس تبدیل نہیں ہوتی، جنس وہی رہتی، شان بدلتی ہے، شان بدلتی ہے۔ اصل میں لوگوں نے اپنی بشریت پر دیکھا ہے نا، اپنی بشریت پر قیاس کرتا ہے کہ میں بشر ہوں تو حضور بشر۔ یہ نہیں پتا کہ میں انسانی روح میں درندہ ہوں، میں بشر ہوں نہیں، بشروں والا میرا کردار نہیں۔ بشر کو دیکھنا ہے تو زلیخا کے بند کمرے میں دیکھو بشر کیسا ہوتا ہے، اپنے امان کو دیکھ کے، اپنے کرتوتوں کو دیکھ کے، اپنی سیاکاریوں کو دیکھ کے کہتے ہو کہ حضور بشر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے بندو، وہ بشر ہے، معصوم بشر ہے، وہ بشر ہے، گناہوں سے پاک بشر ہے، وہ بشر ہے، خیر البشر ہے، وہ بشر ہے، وہ سید البشر ہے، وہ بشر ہے، وہ امام البشر ہے، وہ ایسے بشر نہیں جیسے ہم ہیں۔ اس کا مطلب ہے جنس کے لحاظ سے بشر ہے، شان کے لحاظ سے محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ شان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جنس کے لحاظ سے بشریت میں شک کرنا ایسے ہے جیسے قرآن پاک کا انکار کرنا۔ مطلب بتلاؤ تو صحیح، سارا قرآن پڑھو، کہاں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے نور میں سے نور پیدا ہوئے؟ اللہ کے بندو کیسے تم نے مان لیا؟ عقیدے کے لیے تو کہتے ہو قرآن کی نص قطعی چاہیے، عقیدے کے لیے تو کہتے ہو ہمیں حدیث متواترہ چاہیے۔ مجھے بتاؤ نور من اللہ کے لیے نص قطعی کون سی ہے، حدیث متواترہ کون سی ہے؟ وہ قرآن کی نص قطعی۔
جو اپنے معنی میں واضح و مفہوم بالکل واضح ہو پیش کیجیے، اگر نہیں ہے پھر توہمات پر، ضعیف روایات پر، موضوع روایات پر، من گھڑت عقائد و نظریات پر کوئی ایسا عقیدہ مت بیان کیجیے۔ اللہ کا فضل ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ عقیدہ رسالت سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ من انفسہم، محمد مصطفیٰ جنس کے لحاظ سے بشر ہے۔ دوسرا عقیدہ کہ بشر تو ہے لیکن رسول بھی ہے، بشر ہیں ساتھ رسول بھی ہے، عبد بھی ہے ساتھ رسول بھی ہے، عبد بھی ہے رسول بھی ہے۔ اصل میں لوگوں نے کچھ چیزوں کو دیکھا تو سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بشریت کا انکار کرے تو عوام جو ہے نا وہ مان جائے، کیوں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بند کمروں میں بیٹھتے ہیں کہ لوگ ہمارے بیوقوف ہیں، یہ سیانے سمجھدار نہیں ہے، تو ان کو ایسے ایسے منوایا جا سکتا ہے، ایسے ایسے بات کر دی جائے، ہیر پھر کر لیا جائے تو منوایا جا سکتا ہے۔ تو یہ سوچ کے اندر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا گیا، کہتے ہیں جب حضور معراج پر گئے تھے تو معراج پہ بشر تو جا نہیں سکتا، لوگوں کو ایسا مواقع دے کہ بشر ہو کے آسمان پہ جائے، بشر ہو کے آسمان پہ جائے۔ بندہ ایک سوچتا ہے نا، عامی بندہ، ان پڑھ بندہ، عوام میں بیٹھنے والا بندہ جو قرآن سنت سے آگاہ نہیں ہے، وہ بیٹھتا کہتا ہے کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ایک بشر ہو اور آسمان پر چلا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے نوری ہونا ضروری ہے۔ آسمان پہ جانا کوئی بشر کے انسان کے پاس کی بات ہے، نہیں جا سکتا، لہذا یہ ایسا مغالطہ دیا گیا۔ اس سے عوام کو بیان کرے گے کہ حضور بشر نہیں ہے، بشر ہوتا تو آسمان پہ کیا حالانکہ عامی بندے کو اتنا شعور نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، تمہارا باپ آدم بشر تھا اور اوپر سے نیچے آیا۔ آدم کہاں تھے؟ اوپر سے نیچے آئے، تو کیا شک ہے اگر بشر اوپر رہ کے نیچے آ سکتا ہے تو نیچے والا بشر اوپر نہیں جا سکتا؟ یہ کون سے وہاں والی بات تھی، کون سی مشکل تھی؟ سمجھے جو بندہ آپ کو کہے کہ بشر ہو کے آسمان سے جا کو بشر ہی آسمان سے آیا ہے۔ اور جب میں کسی کو سمجھانے کو میں کہتا ہوں حضور کے لیے راہ بنا نہیں آئے تاکہ حضور کے لیے جانا آسان ہو جائے، جہاں سے آدم آئے وہیں سے محمد مصطفیٰ اوپر گئے، پر آنا حق ہے تو محمد مصطفیٰ کا جانا بھی حق ہے۔ آدم علیہ اوپر تھے یا نہیں تھے؟ کہ نیچے اترے، قلنا بھی تم، ہم نے کہا اترو، وہ اترے، نیچے آئے، کچھ ہوا؟ تکلیف ہوئی ان کو، پیروں کو تکلیف ہوئی، وجود کو تکلیف ہوئی، اوپر سے نیچے اللہ نے بھیجا، وہ آئے، جب ان کا آنا آ گیا۔ یہ جو لوگ پڑھتے ہیں نا سائنس وغیرہ، تو پھر یہ کہتے ہیں دیکھو نا جی ہم نے سائنس میں پڑھا کہ زمین آسمان کے درمیان ایک کرہ ہے، جہاں کرہ نار سے کہا جاتا ہے آگ ہی آگ ہے، جو اوپر جائے جل جاتا ہے، تو وہاں سے حضور اوپر کیسے گئے؟ عقل نہیں مانتی حضور اوپر کیسے گئے ہوں گے وہاں سے، وہاں تو نار ہی نار ہے، آگ ہی آگ ہے، نوری تھے تو چلے گئے، بشر نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام وہیں سے گزر کے آئے تھے نا، اسی کرہ نار سے آئے تھے، اور محمد مصطفیٰ سے پہلے عیسیٰ ابن مریم بھی اوپر گئے تھے کیا نہیں؟ ان کے بشروں میں تو کوئی شک نہیں، ان کو تو نور من نور اللہ کوئی نہیں کہتا۔ آدم علیہ السلام کو تو نور من نور اللہ کوئی نہیں کہہ سکتا، وہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنائے، وہ اوپر سے نیچے آئے، عیسیٰ ابن مریم نیچے سے اوپر گئے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا کون سا عجوبہ ہے تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اور میں اس کو آسان سمجھایا کرتا ہوں کہ بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بشر نہیں جا سکتا، لیکن اللہ لے جانا چاہے تو پھر روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ لے گیا اپنے بندے کو، اپنے بندے کو، اپنے بندے کو لے گیا۔ رب نے دونوں چیزیں بیان کی ہے، جانے والا بشر ہے، لے جانے والا میں۔ دو جملوں میں عقیدے کو واضح کیا۔ رب جانتا تھا 14ویں 15ویں 21ویں صدی آئے
لوگ کہیں گے بشر زبان پہ کیوں نہیں جا سکتا؟ اللہ نے جواب کہہ دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، دیکھ لو جانے والا بشر ہے، لے جانے والا میں لے کے جا رہا ہوں، اللہ لے گیا بس، اللہ لے جانے پر قادر ہے۔ یہاں تو تھوڑی سی اور تکلیف کرو اور کہو اللہ بھی نہیں لے جا سکتا، نعوذ باللہ، پھر تمہاری بات نہیں سکتی۔ اگر اللہ لے جانے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کی شان عزت و عظمت ہے۔ پھر مان لو کہ جانے والے بشر ہیں اور لے جانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کہنے کو ہو سکتا ہے یہاں سے پھر آگے اڑ گیا وہ معراج، آگے پھر لمبی تفصیل ہے، معراج پہ گیا، آگے اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا، پھر حضور اندر داخل ہوئے، پھر ہک کے یعنی اللہ اور رسول ایک بن گئے۔ اللہ نے وہاں بھی کیا فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ کو پتا تھا یہاں آنے جانے کے بعد، ہم کلام کو جانے کے بعد، معراج سے واپس جانے کے بعد ہو سکتا ہے اس واقعے کو لے کے کہے اوپر جا کے نوری ہو گئے، وہاں تو بشر جا ہی نہیں سکتا، جبریل کے وہاں پر چل جاتے تھے، وہاں مصطفیٰ کے کیسے گئے؟ پہلے مجھے بتاؤ یہ بھی تو کہانی گڑی گئی کہ جبریل نے فرمایا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، آگے میرے پر جل جاتے ہیں، یہ بنائی گئی کہانی اسی لیے، یہ کہانی ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ جبریل نے نہیں کہا کہ میرے آگے جانے سے پاؤں جل جاتے، نہیں کہا جبریل نے، دنیا کی کسی معقول کتاب میں یہ بات موجود نہیں۔ تب کہا جبریل نے کہ میرے آگے پیر جل دیں جی، پر جل دیں جی، میں آگے نہیں جا سکتا۔ کہاں لکھا ہے؟ مجھے بتاؤ کسی مستند روایت میں یہ بات لکھی ہو اس کے بیک میں یہی عقیدہ ہے کہ ہم کہیں گے نوری کے پاؤں جل جائے، پاؤں کا پر جل جاتے ہیں، تو وہاں محمد مصطفیٰ گئے، جس کا مطلب ہے یہ نوریوں سے بھی وہ اللہ کے نور کا حصہ تھے، تو تب ہی تو کچھ نہیں ہوا نہ اس۔ مجھے بتائے شیخ بیٹھے علماء کرام موجود ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے کون ہیں؟ فرشتے۔ ان کے پاؤں نہیں جلتے، ان کے پر نہیں جلتے، اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ کون کہتا ہے سدرۃ المنتہا سے اوپر اگر فرشتہ جائے تو اس کے پاؤں پر جل جاتے ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ اس کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے فرشتوں نے، قرآن اس پر گواہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے محبوب سے، اپنے بندے سے کلام کیا ہے، وہی کی ہے جو کی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بنبیہ ہی نہیں کہا، سبحان الذی اسریٰ برسولہ ہی نہیں کہا، سبحان الذی اسریٰ بنورہ ہی نہیں کہا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہی کہا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے جانے والا عبد ہے، بشر ہے۔ جب تک بشریت پر ایمان نہ ہو آگے سارے رسالت پر ایمان اس وقت تک مفید ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی بشریت پر پہلا ایمان نہ ہو۔ عقائد رسالت شروع ہی مصطفیٰ کی بشریت سے ہو۔ پڑھیے عقائد کی کتابیں، رسول کہتے کس کو ہے؟ پڑھیے عقیدہ واسطیہ، پڑھیے عقیدہ طحاویہ، بشر کا رسول کہتے کس کو ہے؟ کسے کہا جاتا ہے رسول کی تعریف؟ پڑھیے، اگر رسول کی تعریف میں عقائد کی کتابوں میں لفظ بشر نہ لکھا ہو تو ہم مجرم ہیں۔ کہتے ہی اس رسول، کہتے ہی اس بشر کو ہے جس کو اللہ اپنے حکامات دے کے اپنے بندوں کی طرف بھیجتا ہے، رسول بناتا ہے، بس اس بشر کو رسول کہا جاتا ہے۔ رسول کی تعریف میں لفظ بشر موجود ہے۔ فرشتوں میں سے رسول نہیں آتا، ہمارے لیے نبی نہیں آتا۔ رسول بشر جو فرشتہ جب رسول بنتا ہے، قاصد بنتا ہے، وہ نبی کے لیے آتا ہے، پیغام لے کے آتا ہے۔ ہمارا رسول جب بھی آتا ہے انسانیت کے لیے، وہ انسانوں میں سے آتا ہے۔ اگر حضور اللہ کے نور میں سے آتے ہیں تو بشر کیوں بنایا گیا؟ نورانیت کی صورت میں کیوں نہیں تشریف لائے؟ کہتے ہیں جی وہ بشری صورت میں آئے۔ میں نے کہا بشری صورت میں کیوں تشریف لائے، نورانی صورت میں کیوں نہیں آئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے
کہ اگر نورانی صورت میں آتے، آپ کی اصلی صورت میں آتے تو ہمیں نظر نہ آئے. اگر نظر ہی نہیں آنا تھا تو نظر آنے کے لیے بشر بننا تھا. تو میں پوچھتا ہوں جب بشر رسول بن گیا تو اعتراض کس بات کا ہے؟ جن رسول بنتا وہ بھی انسان بن کے آتا، فرشتہ رسول بنتا وہ بھی انسان بن کے آتا تاکہ ہمیں نظر آتا. جب ہمارے لیے آنا ہے، انسان بن کے آنا ہے، تو کتنی خوش نصیبی. اللہ نے بنایا ہی انسان کو اپنی رسالت کے لیے، چنا ہی انسانیت کو ہے، کسی اور جنس سے چنا ہی نہیں. کیوں؟ نوری جب انسانی صورت میں آتا ہے نا وہ فخر کرتا ہے میں انسانی صورت میں گیا ہوں. جن جب انسانی صورت میں آئے وہ فخر کرتا ہے یہ بشر ہے، یہ کسی اور صورت میں جا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، کسی اور جنس میں اللہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا. یہ بشر ہی رہتا ہے، یہ کسی اور جنس میں نہیں جا سکتا. باقی سارے جناب جنات ہیں، نوری ہیں، وہ انسانی صورت میں آئے ہیں، لیکن انسان کسی اور صورت میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اشرف المخلوقات انسان ہو اور نبی پاک کسی اور جنس سے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. شان ملی ہے، مقام ملا ہے، عظمت ملی ہے، جنس تبدیل نہیں ہوئی. آپ نے تو جنس کا ہی کہہ دیا. شان ملنے سے آپ بشر ہی نہیں رہے. شان ملنے سے بشر شان بڑھ جائے گی. رہے گا وقت کے لیے چن لے، شان بڑھ جائے گی، جنس تبدیل نہیں ہو. جنس اور جنس بشری، جنس انسانی، جس سے اللہ نے سارے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا. اس پر سب سے پہلے بنیادی عقیدہ. لوگ کہتے ہیں جی اتنا عقیدہ کیوں ضروری ہے؟ پوچھئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے کلمہ شہادت میں اس عقیدے کو رکھا. اے جی مولوی نے مسئلے چھاڑ دینے چاہیے، اے بارے بشر یا نور ہے، کوئی قبر سوال ہونا ہے، اور سوال کے بارے ہونا ہے، ریوڑی کے بارے. یہ خیال ہے سوال کس کے بارے ہوگا؟ قبر میں بشریت کے بارے میں سوال ہوگا. کون کہتا ہے کہ قبر میں بشر اور نور کا سوال نہیں ہوگا؟ رب پوچھے گا ہی بشریت کے بارے میں. ما تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتا ہے اس بشر کے بارے میں جو ہم نے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا تھا؟ اس بشر کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، بشر کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ رجل کا معنی بشر ہے. بشر کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ جس بشر کو رسول بنایا تھا اس بشر کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ لا ادری، میں جانتے کوئی نہیں، ہمارے اندر بشر آئی کوئی نہیں. ہماری طرف تو نور من نور اللہ آیا تھا. ہم تو پہنچانے بشر کیا ہوتا ہے؟ ہم کہیں گے ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے. وہی بشر جو ہمارے رسول بن کے آئے تھے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، وہی اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا جائے گا قبر میں کہ اس بشر کو تو رسول مانتا ہے یا نہیں مانتا جس کو ہم نے رسول بنایا تھا؟ اللہ احسان کر کے کہتا ہے میں نے احسان کیا کہ رسول تم میں سے بھیجا. یا اللہ ہمیں یہ احسان نہیں چاہیے، تو کسی اور جنس سے بھیج. اللہ فرماتا ہے اگر میں کسی اور جنس سے بھیج دیتا، لیکن کیوں نہیں بھیجا اس کی وجہ بیان کی قرآن میں. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. اے محبوب اگر زمین میں چلنے والے، پھرنے والے، رہنے والے نوری ہوتے، ہم نبی بھی آسمان سے نوری بھیجتے. کیوں نہیں بھیجا؟ کہ رہنے والے نوری نہیں، جن کی طرف آئے وہ نوری. اگر نوری آ جاتے وہ کھانا نہ کھاتے، ہم کس کو دیکھ کے کھانا کھاتے؟ اگر نوری آ جاتے وہ حاجت میں نہ جاتے، کس کو دیکھ کے ہم حاجات کے ادا اختیار کرتے؟ تبھی تو سیدنا سلمان فارسی جا رہے تھے. اب یہودی کے جوان کھڑے تھے، کہنے گئے سلمان سنا ہے تمہارا نبی حاجت پہ جانے کے طریقے سمجھاتا ہے. سنا ہے تمہارا نبی حاجت پہ جانے کے طریقے سمجھاتا ہے.
سلمان نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے فرما ہاں ہاں اللہ کا فضل ہے ہمارے نبی نے استنجا کرنے کا طریقہ بھی ہم کو سمجھا دیا. یہ سارے کون مسائل بیان کرتا اگر مصطفیٰ بشر نہ ہوتے. پھر تو سب پتہ کی کہنا سی مجھے حضور دیا نے بیٹیاں یہ کوئی نہیں حضور تو اولاد تو جناب کو نوری سن انہوں نے تو اولاد ہائی کوئی نہیں اولاد ہوئے آتے شادی ہونا آتے ڈھول ہم کیوں پہنچاتے ہیں بھائی ہماری مجبوری ہے. ہمارے نبی کا تو کوئی دنیا میں نظام تھا ہی نہیں. وہ تو نماز پڑھ سکتے تھے ہم کیسے پڑھے سامنے ٹائم نہیں ملتا. اللہ نے اپنے نبی کو بیٹیاں دے کے بشریت میں سے رسالت دے کے بیٹیاں دے کے بیٹے دے کے پروار دے کے مملات دے کے سب کچھ دے کے فرمایا لوگوں تمہارے رسول نے انسانوں نے کے ناطے سارے کام امور انجام دیے ہیں. تم بھی محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو گے تو جنت میں داخل ہو. حضور کو اس لیے جن سے بشریت سے انسان اس لیے انتخاب کیا گیا تاکہ ہمارے لیے نمونہ ہو. قرآن پاک نے مثال لوگ کہتے ہیں نہیں اوپر سے تو ہم بھی مانتے ہیں بشر اوپر سے یہ تکلف کرنے کی نہیں لوڑ. ہاں اسی بھی اتو تے اسی بھی من دیا جی حضور بشر ہے اتو تو بشر ہے چلو اتو تو تسی بھی مہربانی کرے اتو تو کہہ دو اسی یہ اوپر سے تو بشر تھے. تبھی تو حضرت مولانا عامر اللہ خان صاحب کو ترجمے کے اندر بریکٹ ڈالنی پڑی. قل انما انا بشر مثلکم ہم نے ترجمہ کیا فرما دیجئے سوائے اس کے نہیں میں بشر مثل تمہاری یوحا الیہ میری طرف وحی آتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں میں نبی ہے یہ شان ہے میری لیکن میں ہوں جن سے بشر سے میں کہہ رہا ہوں. اب ان کو یہ تھا بالکل واضح آتا ہے تو واضح آیت کا انکار کیسے ہو تم پتہ کیسے کیا انہوں نے بریکٹ ڈالا. یہ تو جب سمجھو جب مولوی بریکٹ ڈالے نا ترجمے میں سمجھو ڈنڈی بھائی اب وہ ڈالے بریکٹ فرما دیجئے سوائے اس کے نہیں آگے بریکٹ ظاہری صورت میں تم جیسا بشر ہوں ظاہری صورت یہ بریکٹ کیوں ڈالنی پڑی کس کا معنی ہے کل کا معنی فرما دیجئے. انہ کا معنی سوائے اس کے نہیں انا کا معنی بشر انا کا معنی بے بشر کا معنی بشر مثلکم تمہاری مثل. اب ذہنی صورت کون سا وہ لفظ قرآن کا جدا اس کا معنی نیچے بریکٹ میں کیا گیا وہ اپنا ذہن نظریہ بیان کیا گیا میں ذہنی صورت میں تم جیسا ذہنی صورت اوپر سے بشر اندر سے نوری. قرآن نے کیا کہا قرآن میں بولیے قرآن پاک کو قرآن نے واضح کیا فرمایا اچھا اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ سورہ ہود میں بیان کیا ہے کہ اوپر سے فرشتہ انسان بنا کے فرشتوں کو نوریوں کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا تاکہ 15ویں صدی اور 20ویں صدی جو ہے نا یہ اوپر نیچے والا جو اندر والا کھاتا ہے یہ بھی ختم ہو جائے. فرشتوں کو انسانی صورت میں جسم دے کے انسانی صورت دے کے مہمان بنا کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا. ابراہیم علیہ السلام دیکھا مہمان آیا سلام دیا آپ نے جواب دیا بیٹھے ان کو بٹھایا آپ گھر گئے بچڑے کو پکڑا ذبح کیا ان کے لیے گوشت بنایا تیار کیا گوشت بنا کر ان کے سامنے آ کے رکھا. اب وہ فرشتے تھے اوپر سے کیا تھے ہاں تو سے بھی بول لو ہاں تو سے بھی بشری بیٹھے ہو نا جنات ہی نہ بیٹھے ہوئے اوپر سے بشر ان کے سامنے کھانا رکھ دیا. قرآن پاک وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ. فرشتوں نے کھانے کی طرف توجہ ہی نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیں بس کھانے کو نکال پورا پچھڑا ذبح کیا ہے اور مہمان نوازی بھی اسی کہتے ہیں. یہ کوئی مہمان نوازی نہیں بات تسی ساڈے کول آوے تواڈے کھوائیے تے تسی اسی تواڈے کول آئی تسی سان کھواؤ. جن کو نہ جانتے ہو
ان کے لیے صبح سے بچڑا ذبح کرنا یہی ہے دل کی وسعت اور یہی ہے مہمان نوازی۔ آپ کو جانتا ہو رشتے دار ہوتا لوگ کو دوست اس کو تو کھلاتے ہو نا، انجان آ جائے تو مسجد میں اعلان کرنا پڑتا ہے ایک مدعا آیا ہوا ہے اس کے لیے کوئی روٹی ہوئے، اس کے لیے کوئی ذبح کرے تو پتا چلے۔ انجانے مہمان کے لیے یہ ابراہیم انجانے مہمانوں کے لیے پورا بچڑا ذبح کرنا۔ مہمانوں نے کھانے کی طرف توجہ ہی نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام ڈرے، جب ڈرے نا فرشتوں نے چہرے پر ڈرے ہوئے ساتھ باؤ جیسا بینہم خیفہ محسوس کیا تو فرمایا ڈرو نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو بھیجے ہوئے اوپر سے مشر ہے، اندر سے نوری ہے، ہم کھانا نہیں کھاتے۔ تم تو کہتے ہو حضور کھانا کھاتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں حضور کھانا کھاتے تھے۔ جو کھاتا ہو وہ اندر سے بھی بشر ہوتا ہے اور باہر سے بھی بشر ہوتا ہے۔ نہیں کھانا کھایا فرشتوں نے، ذہنی انسان تھے، اندر سے بشر تھے، کھانے کی طرف توجہ ہی نہیں۔ فارغ آئے بڑے بولے رہا ابراہیم علیہ السلام لگاتا ہے قرآن میں کہ اندر وامرات قائمۃ الفضاحکہ، اندر میں سارا کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی۔ بھئی اللہ کے بندو تم نے نہیں کھانا، تم آتے ہی بتلاؤ تو صحیح کہ ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم نے بچڑا بنا دیا۔ فرمایا جب تمہیں ہمیں ملے سلام دعا ہوا تو ہم نے ہمیں نہیں پہچانا کہ ہم کون ہیں؟ فرمایا نہیں پہچانا۔ فرمایا ہمیں بٹھا کے تم جا کے اندر کیا کرتے ہو ہم بھی نہیں جانتے، غیب کا مالک تو اللہ ہے، نہ تم جانتے ہو نہ ہم جانتے ہیں۔ کاش کوئی قرآن بولے تو صحیح، کوئی قرآن کو پڑھو تو صحیح۔ قرآن کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ساری رات حضور کی شان میں قرآن پڑھو، سویرے آپ کو کہا جائے گا کہ آپ حضور کو نہیں مانتے، 10 روپے کی پتیاں چائنا کی لا کے دروازے پہ لگا دو، کہیں کہ ہون مت آیا تو یہ حضور میں ہون منیا، پتیوں سے مانتے ہو قرآن سے نہیں مانتے۔ کم تک معیار ہے، یہ بھی چائنا کی مہربانی یہ پتیاں سستی ہو، میرے کب کتنی تھی کون لگاتا تھا؟ اب ہر بندے 200-300 لا کے لگا کے گھر رکھی ہوئی ہے، جب بھی لگاتا لگا رہے، اور ہمیں کہتا ہے کہ حضور کو نہیں مانتے۔ حضور کو ماننے کا مطلب بتیوں کے ساتھ، حضور کا ماننے کا تعلق روشنیوں کے ساتھ۔ وہ کون سا چیز ہے، وہ کون سا تیر ہے جو آپ نے مارا اور ہم رہ گئے؟ وہ بتلا دو۔ گلیوں کی صفائی کے علاوہ تم نے اور کیا کیا؟ نماز تو ہم بھی پڑھتے، درود حضور پر ہم بھی پڑھتے، بلکہ کل کی بات میں یہاں آپ کے قریب رات کو بھی آیا تھا، وہاں بھی یہ بتلائی تھا چکبیری خان کے ساتھ گاؤں میں بستی، رات کو راستہ وہاں بھی میں آیا تھا تو آپ کو وہاں ساتھی کو بات بتلائی۔ راستے میں کل ہم آ رہے تھے، عمر فاروق شاہ صاحب کو فون آیا، ایک بندے نے کہا کہ میں 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا تھا عصر کی، تو میں نے درمیان جگہ میں بیٹھا درود پڑھ لیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ 4 رکعت کی نماز، میں سمجھے سلام کر رہا ہوں، درود پڑھ، پھر خیال آیا درود پڑھ بیٹھا تو اب کیا کروں؟ تو یہ ان کو مسئلہ بتلا رہے تھے۔ تو میں نے کہا ان کو ذرا دوبارہ فون کرے اور ان کو کہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کرے کہ این دی بھول کا ذکر انسان بھی لا دے گا، بھول کے کی پڑے ہے خوشی بولی، مگر دعا کر پر انسان بھی ہے بھول لگ جاوے، بیٹھے ہو بھی تو درود ہی پڑھتے رہی ہو۔ اور کہتے ہیں اس سے پیاری بھول کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بھول گئے ہو درود پڑھا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ اگر درمیان کی چوک میں درود پڑھ لے تو سیدھا صاف پڑھ جاتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں درمیان کی چوک میں درود پڑھ لے تو اللہ درجات بلند کر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور پر درود پڑھا، درمیان کی چوک میں درود پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک تو ہمارے افضل الانام نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو درمیان تشہد میں درود پڑھنا واجب تھا۔ ہم اس کو مستحب سمجھتے، پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو اپنے حضور رسول تک اٹھ جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن آخر تشہد میں درود فرض ہے، درمیان میں پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن بھائیوں کے نزدیک، عاشقوں کے نزدیک، پیاروں کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ درمیان تشہد میں درود پڑھ لیا، اللہم صلی علی، یاد آ گیا اٹھ جاؤ،
فوری سیدہ صاحب سے بچاؤ گے. اور اگر تمہارے منہ سے نکل گیا اللہم صلی اللہ تک تو اٹھ جاؤ سیدہ صاحب سے بچ جاؤ گے. اگر اللہ محمد نے کہہ دیا پھر اٹھ بھی جاؤ تو سیدہ صاحب پڑھ جائے گا. درود پڑھا تو سیدہ صاحب پڑھا, ہم نے درود پڑھا تو اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا. یہ ہماری محبت ہے, ہمارا پیار ہے رسول اللہ سے. گلیوں کی صفائی کی اور کیا کیا ہے؟ گلیوں کی صفائی کی ہے نا, اور بھی کوئی زیادہ نہیں کیا. گلیوں کی صفائی ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگاتا رہتا ہے. جو نبی کی سنت کو نہ مانے, اپنے اپنے نبی کو چھوڑ دے, اللہ ان کی گلیوں کی صفائی پہ لگاتا ہے ڈیوٹی. یہ تو پہلے سے لگی ہوئی. ایک پہلی قوم بھی تھی جو اپنے نبی کی سنت کو نہیں مانتی تھی, اللہ نے ان کو گلیوں کی صفائی پہ لگایا ہوا ہے. یہ کوئی حال کی بات نہیں, یہ پرانی بات ہے. لیکن سمجھنے واسطے رات 12 بجے چاہیے پہنچتے پڑھنا. ابھی 8 بھی نہیں ہوئے تو ہم کی سمجھ آ. یہ سنت کی مخالفت ہے. جب نبی کے بارے میں غلو ہو تو اللہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ, اللہ پہلی سزا یہ دیتا ہے جاؤ گلیاں صاف کرو. وہ صاف نہیں کر رہے. جب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا اور عیسیٰ کی ولادت پر کیک کاٹے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو باضابطہ منایا تھا, اللہ نے ان کو جب کرسمس ڈے منایا تھا, اللہ کو گلیوں کی صفائی پہ لگایا ہے. جب بھی انبیاء کے بارے میں یہی طریقہ اختیار کرو گے, تم کہو گے ہم محبت میں کر رہے, کر وہ بھی محبت میں رہے, لیکن گلیوں کی صفائی ان کی ذمہ داری بن گئی ہے. اگر تم بھی یہی کرو گے تو گلیوں کی صفائی تمہاری ذمہ داری بن جائے گی. تم صفائی کرتے رہو گے, ہم سکون سے وہاں گزرتے رہے. کیا خیال ہے؟ یہ تو وہ سب ڈیوٹی ہے جو لگ گئی ہے. کاش ہم رسول اللہ کے بارے میں وہ عقائد کو پڑھے جو قرآن حدیث عقائد بیان کرتا ہے. پہلا عقیدہ رسالت کا, بشریت پر ایمان ہے. دوسرا عقیدہ محمد کی رسالت پر ایمان. پہلے بشر پھر رسول. بشر الرسول. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ بشر تو ہے. اگر اس طرح سمجھنے آسان ہو جاتا ہو تو سر بس کریے. سب میں شیخ صاحب طبیعت بھی تھے. چلو آخری بات کرتے ہیں کیونکہ مفت کا جلسہ پروگرام میں نہیں ہوتا ہے. یہ کتنے بجے نماز ہے؟ جو ہے شیخ صاحب نے لمبی رکھتا کہ نماز لیٹ پڑی, آج جلدی پڑھنے. سنیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہلا عقیدہ بشریت کا ہے. اہل شرک, اہل کفر, کفار مکہ, قریشی مکہ, کفار مکہ, جب بھی آپ نے کوئی ویسے جیسے بچنا ہو نا تو قریشی مکہ کہہ دیا کرتے. بڑا اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا ایک لفظ میں دیا ہے مشرکین مکہ. تو جتنا رگڑو ان کو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ان کو ماننے والا ہے ہی کوئی نہیں. کیا خیال ہے؟ میں کافی عرصہ پرانی بات اثر دوستوں کو بیان کیا. فجر کی نماز کی بات میں قرآن پاک کا درس دیا کرتا اپنی مسجد میں. 2 مرتبہ قرآن پاک مکمل کرنے کا موقع نصیب ہوا. وہاں فجر کے بعد درس بعد میں والے لاؤڈ اسپیکر جو چلتے تھے درس شروع ہوا, باہر والے لاؤڈ اسپیکر وہ درس جاری تھا. میرے خلاف جو ہے نا وہ تھانے میں رپٹ ہوگی درخواست کیوں ہوئی کہ یہ ہمیں مشرک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ہمیں؟ توجہ ہے, یہ ہمیں مشرک کہتا ہے. لہٰذا اس کو پابند کرنا. فردار نے کلام بھیج دیا, پتہ بھیج دیا. ہم بھی چلے گئے 2-4 سال, وہ دوسرے سے خاص دینے والے بھی آ گئے. تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے جی؟ انہوں نے کہا یہ ابھی مشرک ہے. میں نے کہا جی میں نے ان کو کبھی مشرک نہیں کہا, میں تو ان کے بندوں کے نام ہی نہیں جانتا جب درخواست دی. میں ان کو کیوں مشرک کہنا ہے؟ کہتا ہے آپ کے خلاف درخواست نبی یہ سب روز فجر کی نماز پر درس دیتا ہے, یہ سب روز مشرک کرتا ہے. میں نے کہا میں نے وہ کبھی مشرک نہیں کہا, پھر بندوں کو جانتا ہی. میں نے تو جب بھی کوئی درس دیا ہے کہیں شرک کا ہے, شرک کا ذکر ہے, تو میں تو کہتا ہوں مشرکین مکہ ان کا ذکر کرتا ہوں. ایسے تو میں نے کبھی نہیں.
میں نے کہا ہم آپ کیوں کہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی جدو یہ آتا تھا مشرکین مکہ یہ دل چڑھی ہو اندروں اشاروں اس نے کہا اندروں کا پرچے کوئی نہیں پرچے دفاع تو ہم تو نہیں نہ آتا انہوں نے سردار کو سمجھدار سی کہنے لگا شاہ جی نہ کوئی نہ کہے اندروں کا کوئی مسئلہ نہیں تو مشرکین مکہ لگ رہی مشرکین مکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ حضور کو بشر کہتے تھے رسول نہیں مانتے کہتے بشر آپ ہے رسول نہیں ہے تھوڑی سی تبدیلی آئی آخر 1400 سال ہو گئے اتنی تبدیلی ضرور ہوئی ہے کہ رسول ہے بشر نہیں وہ کہتے تھے بشر ہے مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں بشر ہے رسول نہیں تبدیلی کیا آئی بولتے آئی نہیں آئی رہتے آئی کہ رسول ہے بشر نہیں وہ کہتے تھے بشر ہے رسول نہیں یہ کہتے ہیں رسول تو ہے بشر نہیں اللہ نے دونوں کا رد کیا قل سبحان ربی قل سبحان ربی حال کنت الا بشر الرسول اے میں معلوم اعلان فرما دی میں بشر بھی ہوں میں بشر بھی ہوں رسول بھی ہوں مجھے وہ مانے جو بشر بھی مانے ساتھ ساتھ رسول بھی مانے رسول ماننا فرض ہے شریعت کے ساتھ مسلمان ہونے کے لیے رسول ماننا ہے اور رسول ماننے کے ساتھ آخری رسول ماننا اسی طرح فرض ہے جس طرح رسول ماننا فرض آخری رسول ہر نبی کو صرف رسول نبی مان لے بندہ مسلمان ہے لیکن محمد مصطفیٰ کو صرف رسول ماننے سے مسلمان بندہ نہیں ہوتا جب تک ساتھ آخری رسول نہ مانے محمد بشر بھی ہے رسول بھی ہے اور ساتھ ساتھ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین رسول بھی ہے اور ولکن رسول اللہ آگے کیا ہے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما آپ بشر بھی ہیں رسول بھی ہیں اور رسول کے ساتھ ساتھ آخری نبی ہیں وخاتم النبیین ختم نبوت کا معنی آخری نبی خود میرے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واحد لفظ ہے یہ واحد جملہ ہے قرآن پاک کا اس کا معنی بھی حضور نے خود کیا اس کی تفسیر بھی حضور نے خود فرمائی اس کی تفسیر کسی اور پہ نہیں چھوڑی حضور نے خود تفسیر فرما دی فرما انا خاتم النبیین انا خاتم النبیین میں ہوں خاتم النبیین یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے فرما لا نبی خاتم النبی کا معنی متعین کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم کا معنی اگر کوئی گرامر لغت کتاب میں کھولے 1000 معنی بھی نکل آئے کہ خاتم کا معنی افضل ہوتا ہے خاتم کا معنی مور ہوتا ہے خاتم کا معنی فضیلت والا ہوتا ہے خاتم کا معنی مور لگانا ہوتا ہے خاتم کا معنی لوٹی ہوتا ہے 1000 معنی بھی نکل آئے اب سارے معنی ایک طرف ہو جائیں گے وہی معنی جو مصطفیٰ نے بیان کر دیا انا خاتم النبیین میں ہوں خاتم النبیین کیوں فرما اللہ نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کس کا معنی ہے کوئی نبی نہیں آئے گا لا نبی لا اگر لا ہٹا دیا جائے اس حدیث سے لا ختم کر دیا جائے لا نہ رہے لا کو کمزور کر دیا جائے لا کی حیثیت کو ختم کر دیا جائے عقیدہ ختم نبوت قائم نہیں رہے گا سارا عقیدہ ختم نبوت ایک حرف پہ کھڑا ہے وہ کون سا ہے اونچی بولی ہاں اصلاح سے پیار کرنا سارا عقیدہ ختم نبوت ایک جملے پہ کھڑا ہے ایک لفظ پہ کھڑا ہے وہ لفظ کون سا ہے مل کے پیار سے بولیے وہ لفظ کون سا ہے
اس آتے آتے درس کو جلسہ بنا دیجئے. لا کس پہ عقیدہ تو عقیدہ حق ملوت کس پہ کھڑا ہے؟ خوشی بولیے. سارا عقیدہ حق ملوت کس پہ کھڑا ہے؟ اس لا کو کمزور نہ کرنا مگر عقیدہ حق ملوت کمزور ہو جائے گا. لا کا معنی کیا ہے؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سارے عقیدہ حق ملوت کی عمارت ایک لفظ پہ کھڑی. وہ لفظ کون سا ہے؟ عقیدہ توحید. سارا عقیدہ توحید ایک لفظ میں کھڑا ہے. وہ لفظ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اگر لا کو ہٹا دیا جائے عقیدہ توحید ختم ہو جائے، عقیدہ توحید کمزور ہو جائے، عقیدہ توحید کچھ نہ رہے. اگر لا ہٹا دیا جائے سارا عقیدہ توحید اور مواد کہنے والا مواد ہے، توحید پرست ہے. سارا عقیدہ توحید کس میں کھڑا ہے؟ اونچی بولیے کس پہ کھڑا ہے؟ عقیدہ ختم الوحد کس پہ کھڑا ہے؟ ایک تیسرا لا ہے جس پر ساری نماز کھڑی ہے. ایک تیسرا لا ہے جس پر ساری نماز کھڑی ہے. لا صلاۃ. کمزور نہ کرنا لا کو، کمزور نہ کرنا لا کو، کمزور نہ کرنا لا کو. نہ توحید رہے گی، نہ ختم نبوت رہے گی، بولو نہ ہی نماز رہے گی. تینوں لا ہیں، تینوں کو بچا کے رکھیے. تینوں لاکھ کو سینے سے لگا کے رکھیے. تینوں لاکھ سے محبت کیجیے، پیار برابر برابر کیجیے. ایک لاکھ عقیدہ توحید کے لیے، دوسرا لاکھ کی طاقت میں نبوت کے لیے، اور تیسرا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اس کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ کون سا لفظ آ گیا ہے؟ لا. اب کیوں کمزور پڑ گیا لا؟ اب کیوں پڑ گیا کل کمزور لا؟ اب کیوں کہتے ہو جاتی ہے نماز. میں کہنا جڑا فاتحہ نہ پڑھے ہوتی نماز کی بولیے. جڑا فاتحہ نہ پڑھے ہوتی نماز، جڑا فاتحہ نہ پڑھے ہوتی نماز، جڑا پڑھے ہوتی کوئی نہیں. جڑا فاتحہ پڑھے ہوتی نماز کوئی نہیں. جڑا فاتحہ نہ پڑھے وہ بھی کوئی نہیں. جڑا فاتحہ نہ پڑھے نماز، فاتحہ پڑھے وہ دی نماز کوئی نہیں. جڑا فاتحہ پڑھے وہ دی نماز کوئی نہیں. یہ ذرا تسی جرت فرماؤ کا فرماؤ. میں کہہ رہا ہوں جڑا فاتحہ نہ پڑھے وہ دی نماز، جی بولے جڑا فاتحہ نہ پڑھے وہ دی نماز. ذرا تسی جرت فرماؤ جڑا پڑھے وہ دی کوئی نہیں، جڑا پڑھے وہ دی کوئی نہیں. بیانہ جڑا نہ پڑھے ہوتی کوئی نہیں. تسی فرماؤ جڑا پڑھے ہوتی کوئی نہیں. پھر برابر کا مسئلہ ہے کہ یا سب کی فکر ہوئے کہ اسی پڑھنے سے ساری نماز کوئی نہیں. تو اسی پڑھنے پڑھتے آنے جڑا نہ پڑھے ہوتی نماز وہ دی نماز کوئی نہیں. ذرا تسی بھی جڑا فرماؤ کہ جڑا پڑھے وہ دی کوئی نہیں. تسی آتے ہو نہیں نہ پڑھیے تو ہو جاندی ہے. تو میں کہا پڑھیے تو پھر کی ہوتا ہے؟ توجہ ہے. نہ پڑھیے تو ہو جاندی ہے. تو میں کہا پڑھیے تو پھر کی ہو جاندی؟ پھر ہوندی ہے یا نہیں؟ نہ پڑھیے تو ہو جاندی ہے. تو میں کہا جے پڑھیے تو کی ہوتا ہے؟ 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 جڑا نہ پڑھیے نماز، اسی آنا جڑا نہ پڑھے ہوتی نماز. جی بولی جڑا نہ پڑھے ہوتی نماز، جڑا نہ پڑھے ہوتی نماز، جڑا پڑھے ہوتی نماز ہو جڑا پڑھے پوری بھی ہو جاندی ہے. جڑا نہ پڑھے اس پہ ہوتی ہے نہیں. سارے بارے کوئی حکم فرمائی اسی پڑھنے سارے بارے حکم فرمائی چاہیے نہیں کہ یاد احمد اللہ شکری بنا چاہیے کی ہوتا ہے. چاہیے کی ہوتا ہے دسو اب پڑھنی چاہیے نہیں اور چاہیے کیا؟ جو پڑھے اس کے بارے میں فرمائیے کیا حکم ہے. جو پڑھتا ہے اس کے بارے میں دسو نماز ہوئی ہے یا نہیں ہے. آدھر ہو جاتی تو میں تو نہیں پڑھتے جان جی میں تھی ہو جان ساڑی بھی ہو جاتی. میں کہ تھوڑی نہیں ہوتی فاتحہ تو بغیر نہیں ہوتی. یہ ہمارا فتویٰ. تسی بھی تھوڑا جہا حکم فرماؤ کہ تسی پڑھتے ہو تھوڑی بھی کوئی نہیں جانے نہیں تھوڑی تو ہو جاتی. چلو ساڑی ہو جاتی تھوڑی مہربانی تھوڑے نزدیک بھی ساڑی ہو جاتی. ہم پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں فاتحہ پڑھو اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تم فرماؤ کہ جو پڑھے اس کی نہیں ہوتی. تم ایسا نہیں کہہ سکتے. ایک مولوی نے ضرورت کی تھی کہنے لگا جڑا پڑھے وہ دے منہ اگ پاؤں جڑا پڑھے وہ دے منہ اگ پاؤں ہے. میں کہ پڑھتا تو تھوڑا امام بھی ہے تو جڑا پڑھے وہ دے منہ اگ پہنتی ہے. واہ یا بختیار کاکی بڑا کمال کا صوفی تھا. وہ فاتحہ پڑھتا ہے سر نماز. کسی پوچھا یا بختیار کاکی کو صوفی تھے بڑے تھے بزرگ کہ فاتحہ پڑھتے ہو سنا؟ کہتے ہاں پڑھتا. کہاں گیا منہ جا کے پہنتی ہے.
فرمایا کہ کوئی گل نہیں، منہ اگ پین دے بے نماز نہیں کہلوانا، بے نماز تو نہیں ہونا۔ حدیث کہتی ہے نماز نہیں فاتحہ بغیر، تم کہتے ہو پڑھنے سے آگ پڑتی ہے، آگ برداشت ہے، بے نماز ہونا برداشت نہیں۔ رب قیامت میں یہ نہ کہے بس بے نماز ہے، اے نہیں سننا، رب یہ کہے گا تو فاتحہ پڑھی آئی، تو میں یقین ہے جب میں رب کہے گا تو فاتحہ پڑھی آئی، الحمدللہ رب العالمین، آگ نہیں پائے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جب دارے بیٹھے پوری تے باندھے ہوتے ہیں تو فاتحہ پڑھو تو منہ آگ نہیں پہنتی، تو منہ فلات نہ ہوتا ہے، وہاں آگ نہیں پڑتی، مسجد میں آگ پڑتی ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آگ پڑتی ہے، وضو کر کے آگ پڑتی ہے، ہاتھ باندھے تو آگ پڑتی ہے، فاتحہ پڑھے نماز میں تو آگ پڑتی ہے، دارے بیٹھے پہ پوری پہ پڑے حکم منہ میں ہو تو آگ تو اس وقت پڑتی ہے۔ پھر حکم منہ جو ہوئے نال سگریٹ بھی ہوئے تو پوری تے بیٹھا ہوئے آگ اس ویلے پہنتی ہے منہ آج جتے وہ فاتحہ پڑھیں دیئے۔ مسجد میں آگ نہیں پڑتی، مسجد میں بندے پر آگ اللہ جہنم کی بجھا دیتا۔ ساری نماز کس پہ؟ اللہ، عقیدہ رسالت بشریت مصطفیٰ کی حق، رسالت مصطفیٰ کی حق، آخر رسول ہونا حق، آگے عقائد رسالت بہت سارے، اگلی تفصیل جدو پھر انشاءاللہ فانڈے اکٹھا کرو دوبارہ حاضری انشاءاللہ تفصیل